جموں کشمیر سری نگر میں کے اطراف میرے کچھ ریڈرز اور ویورز ہیں جن سے میرا رابطہ منقطع ہو گیا تھا اگست سے، اور میں نے بہت کوشش کی، نیٹ بھی بند ہے، جو حالات ساری دنیا کو معلوم ہے، لیکن خوش نصیبی سے ابھی میری 2 فیملیوں سے رابطہ ہوا ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ لوگ بھی سارے پریشان ہوں گے کہ کشمیر میں کیا، وہ بہت تعلیم یافتہ اور کاروباری بھائی بہن ہیں ہمارے، جنہوں نے ابھی فون پہ لینڈ نمبر پہ میں نے انہیں کال کی تو انہوں نے کہا ہمارے سارے نمبر بھی ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، نیٹ بند ہے، کاروبار بند ہے، دکانیں بند ہیں، اور ہم نے جو ہمارے پاس جمع پونجی ہے، جن لوگوں کے پاس جو خوشحال کہلا سکتے ہیں وہ تو اپنا گزارا کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ متوسط ہیں، غریب ہیں، وہ ویسے ہی دوائیوں کے اور بھوک کے ہاتھوں اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں، اور کچھ موسم بھی کی سنگینی بھی ایسی ہو گئی ہے کہ معمول سے پہلے ہی اس دفعہ برف باری شروع ہو گئی ہے، تو سردی کا بھی خاطر انتظام نہیں ہے لوگوں کے پاس، لیکن بہرحال جی رہے ہیں ہم، اور ان کا مورال بہت ہائی تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اندر سے بہت دکھی ہیں کیونکہ اس دفعہ ہم پہ زیادہ بڑا ہاتھ مارا ہے سرکار نے۔ تو جب میں نے یہ سوال کیا کہ آپ کے لوگوں کے جذبے جو ہیں وہ، آپ کے تو لیڈرز سارے حراست میں ہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا جذبے تو بالکل ٹھنڈے نہیں ہوئے، جذبے بلکہ زیادہ گرم ہو گئے ہیں۔ جب بھی موقع ملے گا ہمیں لوگوں کو، وہ اپنا غموں کو، کیونکہ ہمارے پاس کھونے کے لیے اب کچھ ہے نہیں، ہمیں آزادی چاہیے، اور پاکستان کے لیے انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم لوگ بالکل، ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ ہم بے خبر ہیں کہ ہمارے لیے کوئی کیا کر رہا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ پاکستانی عوام جو ہیں، لوگ ہیں، وہ ہمارے لیے ان کے دل کڑتے ہیں۔ لیکن جہاں تک سرکار کی بات ہے، سیاستدانوں کی بات ہے، وہ دونوں ملکوں میں ہمارے لیے برابر ہمیشہ سے رہے ہیں اور برابر ہیں، تو ان کو ہمیں ان سے کیا گلہ ہے؟ جب ہمیں ان سے کبھی کوئی امید توقع ہی نہیں تھی تو گلہ کیا؟ لیکن پاکستانیوں سے ہمیں یہ درخواست ہے کہ وہ ہماری آزادی کے لیے، اور ہمارے اب جو حالات اتنے برے ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے، اپنے خاندان والے لوگوں سے منقطع ہم بات نہیں کر سک رہے، ڈسکنیکٹ ہیں، تو ہمارے لیے دعا کریں، تہجد میں، فجر میں جو بھی نماز پڑھیں، دعا کریں ہماری آزادی کے لیے اور ظلم سے نجات کے لیے۔ تو یہ سری نگر میں جو 3 مہینے کی کوشش کے بعد میرا رابطہ ہو سکا، میں نے مختصر آپ سے بات کی، کیونکہ جو فیس بک ہے اس میں کوئی ایسا انہوں نے سینسر لگایا ہے کہ آپ کشمیر کی بات کریں گے، اس کے لیے تھوڑے جذباتی ہوں تو وہ آپ کا بلاک کر دیتے ہیں۔ اب میرے پاس ایک ہی ٹول ہے، یہ یوٹیوب، تو خدا را اس کو میں آپ کو میرا رابطہ رہے گا جموں کشمیر سے، میں ہر دوسرے تیسرے دن آپ کو کوئی نہ کوئی نیوز ضرور دوں گی انشاءاللہ۔ آپ اسے سبسکرائب بھی کر لیں میرے اس چینل کو، تاکہ ہماری کمیونیکیشن رہے، اور زیادہ سے زیادہ جموں کشمیر سری نگر کے جو بہن بھائی سے میری بات ہوئی ہے وہ پھیلائیں، کہ حالات اتنے تکلیف دیتے ہیں کہ میں بڑی ابھی سنبھل کے آپ سے بات کر رہی ہوں، اپنے آنسوؤں کو ضبط کر کے، لیکن دعاؤں کی انہوں نے التجا کیا۔ انہوں نے کہا دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے، ہمیں نہ کسی سے گلہ ہے اور نہ ہمیں کسی سے